السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو میں وہ تمام لوگ جو ملک سے باہر پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک زبردست قسم کی خبر ہے اور ایک اپرچونٹی ہے، اور اس کے علاوہ خاص طور پر جو وکیل ہیں جنہوں نے ایل ایل بی کیا ہوا ہے ان کے لیے بھی ایک خاص انفارمیشن ہے جو کہ ایک اپرچونٹی میں تبدیل ہو سکتی ہے، جو کہ لائف کو ٹرانسفارم کر سکتی ہے۔ میں شروع میں یہ بتا رہا ہوں اس لیے کہ یہ گفتگو لمبی ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ شروع میں ہی بند کر دیں، تو مہربانی کر کے اس کو پورا دیکھیے گا کہ اس لیے میں پہلے یہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ میرے ایک دوست بھائی ہیں، ان کا نام ہے توحید احمد صاحب۔ ان کا تعارف مختصراً یہ ہے کہ یہ پاکستانی ہیں اور یہ ایک کاشتکار گھرانے میں تھے، اور انہوں نے بتایا کہ میں وہاں سے پھر یہ ان کا سفر شروع ہوا۔ انہوں نے بہت سارے پروفیشن اس سفر میں کیے، اڈیپٹ کیے، جن میں سے شروع میں یہ ٹیچنگ کرتے تھے، اس کے بعد پھر ایڈمنسٹریشن میں رہے، اس کے بعد خیر اس وقت یہ جسٹس آف پیس یعنی جج ہیں برطانیہ کے اندر، اور قانون سے ان کا تعلق ہے۔ اور جو ان کا ایک اور بہت آسپیکٹ زندگی کا ہے جس سلسلے میں یہ پاکستان آئے ہوں، ایک تو عید کرنے بھی آئے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور ان کا جو ایک کام ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ جب تک تعلیم پراپر نہ ہو، اور تعلیم بھی وہ جو کہ اپلائیڈ تعلیم ہو جس کو کہ ہم اپنی عملی زندگی میں استعمال کر سکیں، اس وقت تک کسی فرد کی بھی زندگی تبدیل نہیں ہو سکتی، خاندان کی بھی نہیں ہو سکتی، معاشرے کی بھی نہیں ہو سکتی، اور پورے کے پورے ملکوں کی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو تعلیم جو ہے وہ ان کا ایک پیشن ہے۔ اس سلسلے میں یہ پاکستان تشریف لائے ہوئے تھے، مختلف یونیورسٹیز میں ان کے سیشنز تھے، مختلف سیمینار سے انہوں نے خطاب کرنا تھا، اور مختلف ان کی میٹنگز تھیں۔ تو میری یہ خوش قسمتی کہ اللہ تعالیٰ نے ملاقات کرانی تھی، یہ بہاولپور تشریف لائے، تو میں نے یہ سوچا کہ انہوں نے مجھ سے کچھ باتیں ایسی کیں کہ ہمیں یہ خیال آیا دونوں کو کہ اس کو ہم ویڈیو ریکارڈ کر لیں۔ تو میں اور لمبی بات نہیں کرتا، میں مائک اب ان کی کالر پہ لگانے لگا ہوں، تو اس میں ہمیں یہ تھوڑا سا اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں گے، اور میں کچھ گزارش کروں گا کہ وہ جو ہم نے بات کی ہے نا کہ اپرچونٹی والی، وہ ضرور آپ ایک تفصیل سے بتائیے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں ان کو ہم کیا گائیڈ کر سکتے ہیں، کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ تو پلیز اوور ٹو یو۔ Thank you very much, Dr. Saab. That's very kind of you. My name is Tawheed Ahmed. لمبا چوڑی بات کرنے سے پہلے میں آپ سے مختصراً بتا دوں کہ میں نے پہلے ایجوکیشن میں کام کیا، پھر مینیجنگ ڈائریکٹر رہا کچھ کمپنیز کا، پھر میں سنس 2014 I became جسٹس آف the پیس فار انگلینڈ اینڈ ویلز۔ بیسیکلی وہ میجسٹریٹ ہوتے ہیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ایجوکیشن از مائی فورٹے اینڈ پیشن۔ اب جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ بہت کام کیے، اب آخر میں نے سوچا ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں۔ تو ایجوکیشن جو ہے وہ ٹرانسفارم لائف کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ٹول ہے لائف میں۔ میں تو اب اوور 3 ڈیکیڈس ہو گئے یو کے میں رہتے ہوئے اور مختلف پوزیشنز پہ سرو کرتے ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب سے میری اب جب بات ہوئی تو میں نے ان سے اس بات کو ریز کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کے بارے میں چھوٹی سی ایک ویڈیو کم از کم ضرور بنانی چاہیے۔ اس میں 2-3 چیزیں ہیں جن کی اپرچونٹیز پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جی۔ ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستانی جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے بی ایس وغیرہ کر لیا ہے یا ایم ایس کر لیا ہے، سب سے اچھی اپرچونٹی ان کے لیے ہے۔ وہ یہ کہ یو کے ماسٹر کو آتا ہے ایل ایل ایم یا ماسٹرز کسی بھی سبجیکٹ میں 1 سال کے اندر۔ اگر آپ 1 سال کے اندر اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو 2 سال کا پی ایس ڈبلیو مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا۔ اور اگر آپ کی کوالیفیکیشن، آپ کی ایکسپرٹیز، آپ کی اسکلز وہ ہیں جس کی امپلائر کو ضرورت ہو، تو امپلائر جو ہے آپ کے لیے ویزا پرمٹ کے لیے بھی اپلیکیشن سبمٹ کر سکتا ہے، اور دیٹس ہاؤ یو کین کنٹینیو لیونگ ان دی یو کے۔ تو ایک تو یہ بات ہے، 1 سال میں ماسٹرز ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کی اسکلز وہ ہیں یا ایجوکیشن وہ ہے، جیسے ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، آئی ٹی ہے، اب تو اے آئی کا زمانہ آ گیا، چیزیں بہت بدل رہی ہیں۔ چیزیں اے آئی اور آئی ٹی کے حوالے سے، ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے حوالے سے، یہ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب، جتنی اگلے مارچ تک چیزیں تبدیل ہوں گی نا، آپ شاید پچھلے 50 سالوں میں بھی تبدیل نہ ہوئی ہو جتنی 1 سال کے اندر تبدیل ہونے والی ہیں۔ تو اگر آپ کی اس قسم کی کوالیفیکیشنز ہیں، میں لمبی چوڑی بات تو پھر وہ کریئر کاؤنسلنگ انڈیویجول بندے کے لیے تو الگ سے ہے نا، کہ ہر بندے کا اپنی سچویشن ہے، اپنی ایجوکیشن ہے، اپنی کوالیفیکیشنز ہیں۔ ضروری نہیں آئی ٹی میں، کسی بھی سبجیکٹ ایریاز میں اگر آپ ماسٹرز کرنا چاہیں، that's the بیسٹ اپرچونٹی۔
انڈر گریجویٹ کے لیے بھی سیم ہی بات ہے، وہ 3 سال کا ہوتا ہے، فرق صرف یہ ہے جی۔ اور ساری پریویلیجز آپ کو وہاں جا کے وہی مل جائیں گی جو ماسٹرز کرنے کے بعد بندے کو ملتی ہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب LLM کے لیے جن کی لا کوالیفیکیشنز ہیں، اس کے لیے ایک بات یہ ہے کہ ایک یونیورسٹی نے یہ آفر کیا ہے، چونکہ میں بہت ساری یونیورسٹیز کے ساتھ مل کے کام کرتا ہوں، اس نے یہ آفر کیا ہے کہ ہم 1 سال میں LLM کرواتے ہیں، اور وہ LLM بھی کرواتے ہیں SQE1 اور SQE2، اس کی پریپریشن کرواتے ہیں جو کہ سولسٹرز کا ایگزام ہے UK پہ۔ لیکن آپ کو وہ SQ1 SQ2 کی پریپریشن کرواتے ہیں، لیکن اس پریپریشن میں آپ کا LLM کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کے پاس LLM بھی آ گیا، اور UK SQE SQ2 کی ایگزامینیشن کی پریپریشن بھی ہوگی، اور اگر آپ نے وہ پاس کر لیا تو آپ انگلینڈ اینڈ ویلز میں ایز اے سولیسیٹر سرو بھی کر سکتے ہیں، رجسٹر ہو سکتے ہیں ایز اے سولیسیٹر، ٹھیک ہے۔ تو اس یونیورسٹی نے ایک بات اور کی ہے جو کہ مجھے بہت فیسینیٹ کرتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2 سال چونکہ آپ نے LLM کرنے کے بعد 2 سال کا آپ کے پاس ورک ویزا ہوگا، پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا، اگر آپ کو جاب نہیں ملتی، چونکہ انہوں نے انڈسٹری لنکس اپنے اتنے اچھے بنائے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کو جاب نہیں ملتی تو ہم آپ کی فیس واپس کر دیں گے جو آپ نے پے کی ہوئی ہے، تو یہ مجھے بہت عجیب بات ہے ویسے نا۔ انسینٹیوائز کیا، میرے خیال میں انہوں نے اپنے انڈسٹری لنکس اتنے اچھے کر لیے کہ ہیں، وہ شور ہیں وہ کہ جو شور ان ہے کی کہ پروڈکٹ جو ہے وہ بھی کنزیوم ہو جائے گی۔ جسٹ رائٹ، جو بھی اسٹوڈنٹ آئے گا وہ کرنے کے بعد ان کو کم از کم منیمم ویجز پہ تو جاب مل ہی جائے گی۔ تو یہ 2 چیزیں تھیں جو میں شیئر کرنا تو چاہتا تھا آپ ابھی کے فرض ساتھ۔ کریں ہمارے جو وکیل دوست ہیں وہ اگر اس بات کو لینا چاہیں تو کیا کریں؟ اب نیکسٹ بظاہر ان کو خیال آ رہا ہوگا کہ ہم کریے کہ نہیں، دونوں کے لیے ایک ہی بات ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ سے بات کی اور آپ نے کہا ہمیں لوگوں کی زندگی کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے جو بھی کر سکے ہمیں کرنا چاہیے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے جی کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں، ہم آپ کے ساتھ کوئی نمبر شیئر کر لیں گے، اور جتنی بھی آپ کو کاؤنسلنگ ملے گی ڈاکٹر صاحب کے پلیٹ فارم سے وہ ہم ایبسلوٹلی اٹرلی فری آف چارج کریں گے، کوئی کاسٹ آپ کو نہیں بیئر کرنا پڑے گی، خواہ آپ نے انڈر گریج کرنا ہو، پوسٹ گریڈ کرنا ہو، LLM کرنا ہو، آپ نے بیسیکلی پاکستان سے اگر پڑھنے کے لیے کسی اور ملک میں جانا ہو تو ڈاکٹر صاحب کے ریفرنس سے آنے والے ہر شخص کے لیے بالکل I use 2 words absolutely utterly no consultancy fee at all، آپ نے بلکہ ہمیں 1 روپیہ بھی ہینڈ اوور نہیں کرنا، آپ نے یونیورسٹیز کی فیس یونیورسٹی کو ڈائریکٹ جمع کروانی ہے، اور ایمبیسی کی فی ویزا کے لیے ایمبیسی کو ڈائریکٹ جمع کروانی ہے، اور ہم آپ سے بالکل کچھ چارج نہیں کریں گے۔ ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں، چونکہ یہ چیز شاید میں نے کسی اور کو بھی کہا ہو، ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے یہ ہے، وہ میں بتاتا ہوں، آپ بتائیں۔ وہ جب ہماری گفتگو ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ اب میں گیونگ اینڈ پہ ہوں اور وہاں اتنے سالوں سے رہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان، میری اصل میں ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی وہ ملک چھوڑنے کے اوپر ہوئی تھی، تو لوگ اس پر بڑا کہتے ہیں برین ڈرین ہو رہا ہے، برین ڈرین، تو توحید بھائی کا یہ خیال ہے کہ اس کو آپ برین ڈرین نہ سمجھیں، اس کو آپ یہ سمجھیں کہ جو یہاں سے جاتا ہے وہ پیچھے سے پورے کے پورے خاندان کی ٹرانسفارمیشن کا باعث بنتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے ایک بالکل نیا زاویہ دیا ملک سے باہر جانے کے لیے، تو انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ اب میں نے اس کو ایز اے مشن کیا ہوا ہے، تو اس سارے پروسیس میں یہ مجھے یقین دلا رہے تھے کہ بھئی ایک پیسہ بھی اس کا میں تو کوئی چارج نہیں کروں گا، میں تو درمیان میں ایک برج اور واسطے کے طور پر فیسیلیٹیٹ کروں گا اور ان کو کاؤنسلنگ دوں گا، اور ساتھ جو بھی obviously ان کا اپنا ایک کام ہے، تو جو ٹائم یہ کہیں گے اسی ٹائم کے اوپر، تو اس طرح۔ اور دوسرا پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں نے کہا جی اور کیا کاسٹ آتی ہے، تو انہوں نے کہا جی کچھ 20,000 روپے خرچہ ہوتا ہے، جو کہ وہ جو ٹرانسلیشن کرنی ہوتی ہے، جو ڈاکومنٹ ویریفیکیشن ہے یا کچھ اور ہوتا ہے۔ چلو ٹرانسلیشن ہی سمجھ لیں، فرض کریں 2000 روپیز ٹرانسلیشن چارج کرتے ہیں ایچ ڈاکومنٹ، اتھینٹک ٹرانسلیشن، کیونکہ 4-5 ڈاکومنٹ ہوں تو 10,000 تو اسی کام کا ہو گیا۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو جو آفر کی وہ انہوں خود نے ہی یہ بتا کہا دیا کہ چونکہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں نے اپنے پاکستان کے بچوں کے لیے کرنا ہے، تو یہ جو ہوگا وہ میں اپنی جیب سے دوں گا، مطلب دیٹ ول بی اے کائنڈ آف چیریٹی، اور تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ جو 20-22 ہزار روپے لگنے ہیں یا وٹ ایور، وہ بھی توحید بھائی کہتے ہیں کہ وہ اس اسمال گروپ کو، تو کہ اس کو ہم انشاءاللہ فری کریں گے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بچے جا کے اپنی زندگی میں ٹرانسفارم کریں، کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا ڈاکٹر صاحب کہ بچوں کو پتہ ہوگا، پیرنٹس کو پتہ ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے جتنے اسٹوڈنٹ بھی آئیں گے ان کی کوئی کاسٹ نہیں ہے، ایون کہ ٹرانسلیشن تک کی کاسٹ نہیں ہے، وہ ہم خود ہی یہ میرے لیے ایک آنر ہے، میرے لیے ایک آنر ہے۔ تو اب اس میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ میں اپنا ای میل دے دیتا ہوں، کیونکہ فون دینا تو ممکن نہیں ہوگا،
मैं अपना ईमेल दे देता हूँ। दूसरा, मैं अगर आप चाहें तो मैं अपना नंबर एक शेयर कर लूँगा, आपका ईमेल हो जाए, मेरा नंबर हो जी, जाए, जी। तो लोग डॉक्टर साहब के हवाले वो से डायरेक्ट रब्ता आपकी कर। टीम के किसी का नंबर है? जी सर, मैं वो कर लूँगा। जी, ठीक है। ऐसे। तो वो जो नंबर है वो मैं इस वीडियो पर भी नीचे डिस्प्ले हो रहा है। वो मैं एडिटर को कहूँगा कि नीचे वो डिस्प्ले कर देंगे और मेरा ईमेल भी हो रहा है नीचे। तो आप इस पर बात कर सकते हैं। तो लिहाज़ा मैं बात को ख़त्म करता हूँ। बाकी और बहुत सी बातें हमने इनसे और भी करनी हैं, क्योंकि इनसे मेरी फ़ोन पर जब लास्ट टाइम बात हुई थी तो मैंने नोट किया था कि वो तकरीबन हम 56 मिनट हमने बात की थी। जेनुइन, जी, 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 सीरियसली, जी। वाओ! और राइट। जिसमें हमने ना बहुत से एस्पेक्ट जो हैं, और मेरे लिए वो एक एजुकेट यानी लम्हा था एक एजुकेट होने का। और नाइस, मुझे मुझे बहुत ये टीचिंग सेशन था मेरे लिए। तो मैं नॉट तो एट अभी ऑल। फ़ोन बंद करके और भी बातें करूँगा। तो मैं आप प्लीज़ वो तमाम बच्चे जो कि मुल्क से बाहर पढ़ना चाहते हैं, बरतानिया में ख़ास तौर पर जो वकील है, क्योंकि सर का जो अपनी फ़ील्ड है, चूँकि जस्टिस की यानी लॉ की फ़ील्ड है, तो ये इन्होंने स्पेशल एक बड़ी मज़ेदार बात बताई है। तो जो ऑलरेडी वकील बने हुए हैं, एलएलएम करना चाहते हैं 1 साल में, और वो तो आपने जैसे बताया मनी बैक गारंटी जैसे होती है, वो यही इस तरह कहते की। हैं। तो वो इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं जो नीचे आ रहा है, और उसके बाद गुड लक टू यू। एक बात और ये कि वो जो आपने अपनी जेब से पैसे देने हैं, वो उसकी लिमिट 50 स्टूडेंट्स हैं, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आपके क्योंकि आपने रेफरेंस कहा से। था कि 50 स्टूडेंट्स जो हैं ओके, उनको मैं करूँ। विल डू फर्स्ट 100। फर्स्ट 100 ओके देन। तो असल में ज़ाहिर है ये तो मुमकिन नहीं है ना किसी के लिए ऐसे करना। तो फर्स्ट 100 के लिए आपने पहले जी, 50 फर्स्ट मुझे 100 कहा था, तो स्टूडेंट, नो जो फर्स्ट फर्स्ट 100। 100 जो स्टूडेंट्स होंगे उनका ये वाला जो होगा वो सारा होगा। चलें, यस, अल्लाह ताला बहुत शुक्रिया सर, बड़ा थैंक यू इट वेरी वाज़ मच, वेरी काइंड डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह खैर, वेरी जज़ाकल्लाह। काइंड, थैंक यू। थैंक यू।